الحمد والشکر للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہم نے اپنے پچھلے تمام ایپیسوڈ کے اندر حج کی معلومات جس قدر ہو سکیں آپ تک پہنچائیں۔ آج کا ہمارا ایپیسوڈ حج کے متعلق آخری ایپیسوڈ ہے، تو اس کا عنوان یہ ہے کہ حج کو ان غلطیوں سے بچائیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حاجی جب حج پہ جاتے ہیں تو موبائل کی ویڈیو لائیو چلا کر، کال چلا کر یا اپنے پیج سے لائیو چلا کر لوگوں کو دکھلاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جی بیت اللہ کو سلام کر لو، اور بتاتے ہیں جی یہ مقام ابراہیم ہے، جی میں بیت اللہ کے طواف کر رہا ہوں، جی میں زمزم پی رہا ہوں، جی میں صفا مروہ کی سعی کر رہا ہوں۔ اللہ کے بندے، تم وہاں گئے ہو حج کرنے، تم وہاں گئے ہو اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی بخشش کروانے، تمہیں وہاں پر بھیجا گیا ہے، اس لیے تو نہیں بھیجا گیا کہ تم جا کر وہاں پر میڈیا کے ایڈوائزر بن جاؤ۔ تمہیں کس نے میڈیا کا ایڈوائزر بنایا ہے؟ بلکہ تم اللہ کے حضور اپنے آپ کو جھکاؤ، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرو۔ آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح سرکار علیہ السلام کے روضہ مقدس پر جائیں گے تو سرکار کی بارگاہ میں ایسے موبائل کو لہرا رہے ہوں گے۔ بھائی موبائل کو لہرانے کی وہاں کیا ضرورت ہے؟ ادب سے جائیں، عاجزی پیدا کریں، اپنے آپ کو اللہ رسول کے آگے سرنڈر کر دیں، جھکا دیں، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ کے اندر بالکل عاجز بنا کے پیش کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرے۔ یہ دکھانا جی میں طواف کر رہا ہوں، یہ دکھانا کہ جی آپ سلام کر لیں، یہ دکھانا یہ مقام ابراہیم ہے، یہ دکھانا کہ یہ حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوں، یہ دکھانا کہ میں میزاب رحمت کے نیچے نوافل ادا کر رہا ہوں۔ بھائی یہ آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ آپ کیوں اپنے لیے اپنے حج کو خراب کرتے ہو لاکھوں روپے لگا کے؟ ہاں آپ کو اگر کوئی زیادہ شوق ہی ہے تو آپ جب حج کے اراکین سے فارغ ہوں جبل رحمت پہ جائیں، دکھائیں، جبل رمات پہ جائیں جہاں پر 70 تیر بازوں کا جو واقعہ ہے وہ آپ سنائیں، آپ خندق کے اندر جائیں وہ دکھائیں، آپ بئر شفا پہ جائیں وہاں آپ زیارت کروائیں، جناب حضرت امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مقدس پہ جائیں وہ دکھائیں، آپ بدر کے اندر جائیں وہ مارکہ دکھائیں۔ تو آپ اللہ کے گھر کے اندر، عین نبوت کے گھر کے اندر رہ کر آپ یہ تماشا لگا کے کھڑے ہوتے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے فلاں، ایسا مت کیا کریں، خدا را ایسا مت کیا کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو آپ حج کے جو لذت ہے، حلاوت ہے، عبادت کی چاشنی ہے، اسے آپ نہیں پا سکیں گے۔ تو اس لیے یہ غلطی مت کیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ حجاج یہ بھی غلطیاں کرتے ہیں، جب شیطان کو کنکر مارنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ بابے جوتے مار رہے ہوتے ہیں، میں تو جوتیاں ماراں گا، میں تو کھلے ماراں گا، میں فلاں کروں گا، ڈنڈے مارتے ہیں سوٹے۔ بھائی یہ آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ شریعت نے آپ کو کہا ہے کہ ڈنڈے مارو، شریعت نے آپ کو کہا ہے جوتے مارو، شریعت نے آپ کو کہا ہے کہ وہاں تھوکو، شریعت نے کہا تم پتھر مارو، تم پتھر مارو۔ کہتے جی نہیں یہ شیطان ہے، شیطان اسے سیدھا کرنا ہے، ذلیل کرنا ہے۔ کیا آپ کی دشمنی شیطان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو دشمنی شیطان سے تھی ان سے بڑھ کر آ گئی ہے؟ کیا میرے نبی کو پتہ نہیں تھا کہ ڈنڈے مارنے ہیں؟ کیا میرے نبی کے صحابہ کو پتہ نہیں تھا؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ یہ آپ اپنے حج کو خراب کر رہے ہیں، شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔ اس غلطی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جتنے کنکر مارنے کا حکم دیا اتنے مارے، اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ جوتے ماریں، ڈنڈے ماریں، سوٹے ماریں، قطع بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کچھ یہ بھی خرابیاں پیدا کی جاتی ہیں کہ وہاں پر جا کر گپ شپ کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں۔
بالکل ایسا نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیت اللہ کا جب طواف آپ کر رہے ہیں اس وقت اللہ کی بڑی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ عز و جل کی 120 رحمتیں بیت اللہ شریف پر ہر روز اترتی ہیں۔ 60 رحمتیں اللہ عز و جل کی طواف کرنے والوں کے لیے، اور 40 ذکر و تلاوت کرنے والوں کے لیے، اور 20 دیکھنے والوں کے لیے جو وہاں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے۔ تو آپ تو ایک بھی رحمت کو حاصل نہیں کر پاتے۔ خدا را بیت اللہ کا جب طواف کر رہے ہوں تو اس وقت اس طرح کی آپ لائیو چلانا، لوگوں کے سلام کروانا، شریعت نے آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا، بلکہ آپ اپنے لیے رب کی رحمتوں کو حاصل کیجئے۔ اسی طرح بیت اللہ کا جب طواف کر رہے ہیں، رکن یمانی اور حجر اسود کے مابین آپ دعا کیا کریں، یہ کلمات پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ رب کعبہ کی قسم، جو انسان یہ دعا پڑھتا ہے نا، 70,000 فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے میرے اس بندے کی دعا پر تم آمین کہو۔ اندازہ تو لگائیں، آپ ادھر مصروف ہیں جی، یہ جی تصویر آ رہی ہے، یہ جی حجر اسود کو ہاتھ لگایا ہے، یہ جی بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، یہ جی صفا مروہ کی صحیح ہو رہی ہے۔ بھئی آپ کو میڈیا ایڈوائزر کس نے بنا دیا ہے؟ آپ تو گئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ اللہ کو راضی کریں بجائے اس کے کہ آپ اپنے لیے غلط سامان لے کے آئیں، بلکہ آپ اللہ کی بارگاہ سے تقوی کا سامان لے کے آئیں اور رب کو راضی کر کے آئیں۔ جب آپ رب کو راضی کر کے آئیں گے، میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اندازہ تو لگائیں حاجی کا مقام کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا جب انسان حاجی حج کرتا ہے نا، اچھے طریقے کے ساتھ حج کرتا ہے، اور حج کرنے کے بعد جب فارغ ہوتا ہے، رجا کا یوم ولدت امہ، وہ گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے نکل کر آیا ہے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب تعالی ہمیں ایسی غلطیوں سے محفوظ فرمائے، اور جو حجاج اس سال حج پہ تشریف لے گئے ہیں، اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی بیت اللہ کی عظیم سعادت سے فیض یاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب